السلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ہر ہفتہ نہاد ہو کے ناف سے نیچے اور بغل وغیرہ کے بال دور کر کے بدن کو صاف ستھرا کرنا مستحب ہے. ہر ہفتہ نہ ہو تو 15 دن صحیح، زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں. اگر 40 دن گزر گئے اور بال صاف نہ کیے تو گناہ ہوگا. ناف کے نیچے کے بال اور بغل کے بال انہیں ہر ہفتے صاف کر لینا باعث ثواب ہے. اور اگر ہر ہفتے نہ کر سکا تو 15ویں دن میں کر لے، مہینے میں 2 مرتبہ. اگر یہ بھی نہ کر سکا تو 40 دن سے پہلے کر لے. اور اگر 40 دن سے بھی دن گزر گئے تو پھر یہ گناہگار ہوگا. صفائی اور عجیب اللہ کا ایک نظام ہے. یہ دین ہے نا کہ یہاں سے بال کاٹنے ہیں، یہاں کے بال چھوڑنے ہیں. اور یہ کہا کس نے ہے؟ اللہ نے. شریعت اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی، شریعت کا نام ہے اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نظام زندگی. تو یہ جسم ہے نا، اس جسم میں جن بالوں کی کاٹنے کی ضرورت ہے، اس جسم کی صحت کے لیے اللہ نے انہیں کاٹنے کا حکم دیا ہے. اور جن بالوں کو رکھنے کا حکم دیا ہے تو یقیناً ان بالوں کے رکھنے میں اس جسم کی صحت ہے. اس لیے کہ مشین اللہ نے بنائی ہے. اللہ بتائے گا اس کی صفائی کہاں کرنی اور کہاں نہیں کرنی، کہاں کاٹنے اور کہاں نہیں کاٹنے. ہمیں تو ویسے بھی یہ مان لینا چاہیے تھا کہ اس میں کاٹنے میں کہاں بھلا ہے اور کہاں کاٹنے میں نقصان ہے. لیکن آج سائنس جو تھوڑی بہت ترقی کر چکی ہے اور کچھ اس نے حکمتیں اور انسانی جسم کے فوائد اور نقصانات تلاش کیے، اب وہ کہہ رہے کہ انسانی جسم کے جو بال ناف کے نیچے ہیں، جس قدر انہیں جلد سے جلد صاف کیا جائے گا اتنا ہی انسان کے شباب میں اضافہ ہوگا. اور جس قدر جسم کے اس چہرے پر بال پر اس طرح مارا جائے گا اسی قدر اس کے شباب اثر انداز ہوگا. عجیب نظام ہے. یہی وجہ ہے جن کے ہاں 5 پشتوں تک چہرے کے بال صاف کیے جاتے ہیں، داڑھی کے بال صاف، ان کے ہاں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں گے مغرب میں بوڑھے زیادہ ہیں جو بچے نہیں ہیں. اور الحمدللہ بر صغیر کے اندر بچے زیادہ ہیں، بوڑھے کم ہیں. وہاں نسلوں در نسل یہ داڑھی نہیں ہے اور کاٹی جا رہی ہے. تو ان کے ہاں اب ٹوب کا سلسلہ چل پڑا ہے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ صلاحیت ختم ہوتے چلی جا رہی ہے. 5 نسلوں تک اگر یہ ہو جائے تو شباب پہ اثر پڑتا ہے سخت. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. دیکھو نا، یہ پلکوں کے بال نہیں بڑھتے، داڑھی کے بال بڑھتے ہیں. کوئی تو حکمت ہے نا. پھر شریعت نے ناف کے نیچے بال صاف کرنے کا حکم دیا، داڑھی کا حکم نہیں دیا. اسے بڑا احف اللحا، داڑھی کو بڑھاؤ، شوارب، مونچھوں کو کٹواؤ. کوئی تو حکمت ہوگی. کہنے والا وہ ذات ہے جو حکیم بھی ہے، کہنے والا وہ ذات ہے جو علیم بھی ہے. اس کے حکم سے پیارا نبی کہہ رہا ہے نا. نبی تو کہتا ہی وہ ہے جو اللہ اور اللہ کا رسول بتاتا ہے. تو نبی کے کہنے کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اللہ کے نبی کے کہنے کے پیچھے اللہ کی قدرت ہے، نبی کے کہنے کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے. تو اس میں بڑی حکمت ہے. تو یہ جو حکم شریعت دیتی ہے کہ یہاں کاٹنے ہیں یا نہیں کاٹنے، کچھ تو بات ہے. ایک تو ثواب ملے گا، جنت ملے گی، وہ تو ہے. اس جسم کی ساخت کے صحت کے لیے بھی، اس جسم کی جو صحت ہے وہ بھی انہی چیزوں پہ مشتمل ہے کہ یوں ہوگا تو یوں ہوگا. بڑی حکمت ہے. اور مسلمان کا تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اس میں یقیناً اس مشینری کا بھی بھلا ہے. تو فرمایا ہر ہفتے نہا دھو کر صاف نیاف سے نیچے اور بغل وغیرہ کے بال دور کر کے بدن کو صاف ستھرا کرنا مستحب ہے. ہر ہفتہ نہ ہو تو 15 دن صحیح،
زیادہ سے زیادہ 40 دن، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اگر 40 دن گزر گئے اور بال صاف نہ کیے تو گناہ ہوگا۔ اچھا ہمارے بچے، آج کل تو بچے بالغ بھی جلدی ہو جاتے ہیں، 12 سال میں، 13 سال میں، تو غیر محسوس انداز میں گھر میں 10-15 منٹ کوئی دینی کتاب پڑھی جائے، کبھی کوئی کتاب، کبھی کوئی کتاب، کبھی کوئی کتاب، تاکہ بچوں کو یہ بنیادی مسائل پتہ چل جائیں۔ بسا اوقات وہ بالغ ہو جاتے ہیں، بچیاں ہماری، انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا غسل کرنا نہیں کرنا، ہاں؟ بڑی بڑی خواتین زندگیاں گزر جاتی، انہیں حیض کے بنیادی مسائل، ان بنیادی ماہوارے کے مسائل نہیں پتہ ہوتے۔ بسا اوقات وہ عمر بھی چل رہے ہیں، حج بھی چل رہے ہیں، نمازیں بھی چل رہی ہیں، اور انہیں پاکی کے مسائل پتہ کوئی نہیں، پاکی کے مسائل پتہ کوئی نہیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور کب غسل کرنا کا طریقہ کیا ہوتا ہے، یہ بہت بنیادی مسائل ہیں۔ تو ظاہر یوں کہہ دینا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن کتاب کی شکل میں اگر یوں طریقہ ہو جائے، ہاں، عورتیں بے شک الگ پڑھ لیں، بچے الگ پڑھ لیں، اس کو کوئی ترتیب بنائی جائے، یا ایسے ماحول میں کم از کم بھیجا جائے تاکہ انہیں یہ دین کے بنیادی مسائل معلوم ہو جائیں، بنیادی مسائل۔ فرمایا اپنے ماں باپ، شوہر وغیرہ کے نام لے کر پکارنا مکروہ اور منع ہے، کیونکہ اس میں بے ادبی ہے، لیکن ضرورت کے وقت جس طرح ماں باپ کا نام لینا درست ہے، اسی طرح شوہر کا نام لینا بھی درست ہے۔ اسی طرح اٹھتے بیٹھتے بات چیت کرتے ہر بات میں ادب اور تعظیم کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اصل میں اب جتنی دنیا ترقی کر رہی ہے تو ادب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، ہاں، بچے بھی باپ کا نام لے کر پکارتے ہیں، ماں کا نام لے کر پکارتے ہیں، شوہر کا تو پکارتی ہیں بیوی، ادب کا تقاضا کیا؟ نام نہیں، ادب کا تقاضا ہے، ہاں، اچھے الفاظ سے ابا جان، امی جان، ہاں، اس طریقے سے الفاظ پکارے جاتے تھے۔ مصیبت کے وقت موت کی تمنا کرنا، اپنے کو کوسنا درست نہیں۔ بس یار مر جاؤں نا، اچھا ایسا نہیں، ہاں، مصیبت کے وقت، آزمائش کے وقت اس قسم کی تمنا کرنا نیکی کو ضائع کرنا، آزمائش کو برباد کرنا ہے، کیونکہ آزمائش رحمت بھی بن سکتی ہے، زحمت بھی بن سکتی ہے۔ جس نے آزمائش کی گھڑی میں شریعت کو نظر انداز کر دیا، اس کے لیے آزمائش زحمت بن گئی، اور جس نے اس آزمائش کی گھڑی میں اپنی شریعت کے مطابق عمل کیا، اس کے لیے آزمائش رحمت بن گئی۔ آئے گی تو صحیح، اس کا بڑا گھاٹے کا سودا ہے کہ آزمائش بھی برداشت کی اور ملا بھی کچھ نہیں، اور وہ خوش نصیب ہے کہ آزمائش آئی جو اس کے بس میں نہیں ہے، ٹال نہیں سکتا، وہ تو آنی ہے، وہ آئی، لیکن یہ خوش قسمت ہے کہ اس نے اسے اپنے حق میں رحمت بنا لیا، اپنے حق میں رحمت بنا لی۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله۔